یاد کرو جو کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے، یا ابت ابا جان انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ اسی دیکھیے یہاں تک تو ڈاکٹر اسرار نے یہ شروع میں جو سورہ یوسف کے بیان آیا ہے اس کی تشریح بہت اچھی کی ہے کہ یہ خواب میں سورج چاند ستاروں کو جھکا ہوا دیکھنا یہ اس چیز کی علامت تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص مرتبہ عطا فرمائے گا، فضیلت عطا فرمائے گا۔ اس انداز سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھنا میرے بچے اس خواب کا ذکر اپنے دوسرے بھائیوں سے نہ کرنا۔ تو اس حد تک تو انہوں نے یہ تشریح بہت اچھی کی ہے، لیکن آگے جا کے جب 100 نمبر آیت کے اوپر پہنچے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی وہی مشرکانہ رگ پھڑکی ہے، اور صوفیوں کی طرح اور ابن کثیر کی تفسیر کی وجہ سے اور اپنے مشرکانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے وہی تشریح کی جو یعنی ہر مشرک کرتا ہے، ہر مشرک مفسر کرتا ہے، کہ سارا خاندان انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھکا دیا۔ اور حالانکہ اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ دیکھو ان رحمتوں کی وجہ سے وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے جھکا ہے، یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسی طرح ہو بلکہ تعبیر ہوتی ہے، اور لاہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخلف شاگرد محمد حنیف جو ڈاکٹر صاحب کے بعد جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، انہوں نے بھی اس مشرکانہ تشریح کو ترجیح دی، اور اپنی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے دعوت القرآن، اس کے اندر اسی طرح سے اس مشرکانہ تفسیر کو لکھ دیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے اس صدی کے اندر، ایمان کا اٹھنا اور پھر ایک جماعت کا بننا، اور پھر اس جماعت کا پھر دوبارہ شرک کے اندر ملوث ہو جانا، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوا ہے ان کی۔ بہرحال گزشتہ 4 سال سے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے محمد حنیف نے وہی انداز اختیار کیا جو ڈاکٹر اسرار کا تھا۔ خود سنیے ڈاکٹر اسرار کا یہ انداز۔ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا دیا۔ وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ دیکھیے یہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اسی طریقے سے اب ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کی طرف سجدے کا رخ پھیرتا ہے
اس کے مشرک اور کافر ہونے کے اندر بالکل کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ صحیح تفاسیر بھی موجود تھیں۔ امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا میں مسجود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، یوسف علیہ السلام نہیں ہیں۔ اور اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بحثیں کرتے رہے ہیں مولویوں کے سے، اور کہتے تھے نہیں حضرت وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، کہ وہ سارا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی وہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کر دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے محمد حنیف صاحب نے ڈاکٹر اسرار کا انداز اختیار کیا ہے، چونکہ ڈاکٹر اسرار صوفی ہیں تو یہ صوفی ازم کی واقعات جس کے اندر بھی ہوں گی وہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ثابت کرے گا، اور جس کے اندر ایمان خالص ہوگا، توحید ہوگی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے وہ خوابوں کی تعبیر کا باب باندھتے ہیں، اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہ خواب لائے ہیں اور اس کی تعبیر وہی بتائی ہے انہوں نے جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت میں کی ہے، اور 101 نمبر آیت میں جو یوسف علیہ السلام نے اسی خواب کی تعبیر کی گویا تائید کی ہے کہ ابا جان جو آپ نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ سجدے کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو ان کے دماغ کے اندر اصل میں یہی مشرکانہ جراثیم تھے جو پوری طرح باہر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی گناہ میں رکھے، لہٰذا ہم پوری طرح اعلان کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ، اور اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں۔ اور محمد حنیف صاحب کا چونکہ ایمان خراب ہو چکا ہے اور وہ اس پر جم گئے ہیں، کسی صورت وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پوری جماعت کو انہوں نے مشرک بنا دیا، لہذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ارشد کرملائی بول رہا ہوں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ معراج صاحب ہوں، کمال صاحب ہوں، اسی وجہ سے ہم نے جماعت کا نیا امیر کمال صاحب کو منتخب کر دیا ہے، اور مرکز جو تھا وہ کراچی سے ہم نے لاہور گویا شفٹ کر دیا ہے، چونکہ کراچی کے اندر اب اس طریقے سے وہ ایمان خالص کی اب وہ چیز باقی نہیں رہی ہے، لہذا ان کو گویا رد کر دیا گیا ہے، ان کی قیادت کو چھین لیا گیا ہے۔ اب وہ ہر جگہ یہی شرک پھیلاتے ہیں، جہاں ہم بھی جاتے ہیں یہی شرک پھیلاتے ہیں، جہاں نہیں بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو۔ جو یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، توحید سے نابلد ہے، ایمان سے خالی ہے، اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور اگر ان کو کہا جائے بھائی یہی ذرا فتویٰ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر لگاؤ تو بغلیں جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ان کے سر جھک جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی جرت نہیں ہے۔ نہ امام بخاری پر یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی سجدے کو وہ خواب کا حصہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تعبیر کا حصہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نام لے کے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، اور چونکہ ایمان خراب ہوتا ہے یہ اپنے شاگردوں سے سجدہ کرانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح مشرکانہ تشریح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے مخلص مومن بھائیوں کو ان کی جال سے نکالے، اور نکلتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، آہستہ آہستہ لوگ ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، نکل رہے ہیں ان کے اندر سے، اور جماعت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایمان خالص کے اوپر قائم ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت جاری ہے، شرک کا رد انشاءاللہ یہ جاری ہے اور جاری رہے گا ہر حال میں، ہر طرح کے حالات کے اندر۔